بھارت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بھارت نے چین اور پاکستان کو یورپ کو نشانہ بنا سکتا ہے ایسا میزائل انہوں نے اگنی 5 کا کامیاب تجربہ کیا کل، اور اس کا دعویٰ کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے۔ بھارت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یورپ، چین، پاکستان تو ہمیشہ بھارت کے نشانے پر رہا ہے، تو دوسری جانب اس طرح کے میزائل کا تجربہ کر کے کیا پیغام دینا چاہتا ہے بھارت دنیا کو؟ دیکھیے، میزائل تو ہم نے بھی بنائے ہیں، اگر وہ دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے وہ دنیا کو نہیں پاکستان کو پیغام دینا چاہتا ہے، پاکستان کو پیغام دینا چاہتا ہے۔ اس کی نظر میں ہم خار کی طرح کھٹکتے ہیں، اور اس کو یہ احساس ہے کہ ہمارے ہی ایک حصے کو ہم سے جدا کر دیا گیا ہے، یہ اس کا تاثر ابھی تک ختم نہیں ہوتا، حالانکہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ جی، اکھنڈ بھارت تو ایسا تھا، افغانستان بھی تو اب لیکن بھارت آپ میں نہیں تھا۔ سمجھتے کہ مودی سرکار کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر کوئی بھی حرکت کی گئی ان کی جانب سے، خدا نخواستہ جیسے وہ دھمکیاں دیتے ہیں، اتنا اسلحہ خریدتے بھی ہیں اور بناتے بھی ہیں بھارت والے، تو پاکستان بھی کسی سے کم نہیں ہے، پاکستان کے پاس بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں، منہ توڑ جواب دے سکتا ہے پاکستان۔ نہیں، یہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے سامنے اگر کھڑے ہوئے تو وہ خود ہی ٹوٹ جائیں گے، اور ماضی میں وہ تجربہ کر چکے ہیں۔ جی، لیکن وہ اپنے نادان ووٹروں کو سمجھانے کے لیے پاکستان دشمنی کو اپنی پالیسی کے طور پر اپنائے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم پر تو یہ الزام ہے پاکستان پر کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پر بنا، جی، لیکن اس پر عمل تو ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی الیکشن ہندوستان دشمنی پر نہیں لڑا گیا، بالکل، لیکن وہاں مودی صاحب نے جو الیکشن لڑا ہے اور جیتے ہیں وہ پاکستان دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف نعرے لگا کر وہ جیتے ہیں۔ تو مودی صاحب کو یہ پتہ تو ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن اپنے ووٹرز کو، اپنے نادان ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے اور اگلا الیکشن بھی جیتنے کے لیے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں نا، آپ نے بات کی کہ اب مسلمانوں کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے بھارت تو ان کو الیکشن جیت سکتے ہیں، ان کی عوام میں بھی اشتعال موجود ہے۔ لیکن وہاں کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کر رہے۔ وہاں کا جو انٹیلیجنشیا ہے، وہاں کے جو متوازن سوچ کے لوگ ہیں، وہ مودی کے ان بیانات کو اور ان اعمال کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک، آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سے آرمی کے لوگوں نے بھی، ایکس آرمی کے لوگوں نے اور بہت سے انٹلیکچوئلز نے، بہت سے فنکاروں نے انہیں جو ایوارڈ دیے گئے تھے وہ واپس کیے، اور ان کے بیانات مسلسل آتے رہتے ہیں اخبارات میں، یہاں تک کہ لوگ اب مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بھی اپنی حکومت کو کہتے ہیں کہ تم سوچو اس بارے میں۔ چونکہ چین کب کے تک بعد وہ الزامات کے پاکستان پہ الزام لگا کے وہاں کی جو مقامی تحریک کے لیڈروں کو کب تک وہ دنیا بھر کو بتاتے رہیں گے؟ بھارت پاکستان کے خلاف تو کھلی زہر افشانی کرتا ہے، لیکن چین کے خلاف بھی ہے، کیونکہ چین پاکستان کا بہترین دوست ہے، لیکن چین کے خلاف جس طرح سے پاکستان کے خلاف زہر افشانی کی جاتی ہے اس طرح سے چین کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اندر کھاتے اگر دیکھا جائے تو وہ چین کے خلاف بھی ہے۔ سی پیک کے حوالے سے اگر بات کی جائے، سی پیک سب سے کھٹک رہا ہے بھارت کے اس حوالے سے کہ پاکستان، چین اور دیگر ممالک، روس بھی آنا چاہ رہا ہے سی پیک میں، تو ان کو کافی حد تک اس کی تکلیف ہے۔ جی، روس بھی ہے، ایران نے بھی کہا کہ ہمیں شامل کر لو، ترکی بھی ہے، اور کتنے لوگ ہیں ان سے جو سمجھدار۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ابھی پچھلے دو اخبار میں تھا کہ ہندوستان کو بھی کسی نے مشورہ دیا تھا جی کہ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ جی، تو اگر ہندوستان بھی شامل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام ہمارے خلاف اور آسان ہو جائے گا، وہ ہمارے اندر رہ کر ہمارے خلاف کام کرے گا، جیسا کہ وہ بلوچستان میں کر رہا ہے، کراچی میں کر رہا ہے۔ کراچی میں بے امنی اور دہشت گردی اور کرپشن، اس میں ان کا را کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جی، اور آپ نے دیکھا تھا کہ ایم کیو ایم میں جو اس وقت الگ الگ ہوئے ہیں اور جو ان کی قیادت، ٹاپ کی قیادت ہے جو لندن میں بیٹھی ہے، وہ سب را کے ایجنٹس تھے اور انہوں نے را کے لیے کام کیا۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ
اسے اسپاٹ نہیں کیا جا سکا, انہیں پکڑا نہیں جا سکا. یہ سب سے بڑا المیہ ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستانی یہاں پہ بیٹھ کے ان کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں اور اپنے ہی ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو پھر ایسی سیاسی جماعتوں کو تو ختم کر دینا چاہیے جو اپنے دشمن کے ساتھ مل کے مل کر اپنے پاکستان کے لیے کام کرتی ہوں. وہ جب آپ ان سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر جمہوری عمل ہے اور آپ ہم سے سیاسی انتقام لے رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پرویز مشرف صاحب کا کیس بالکل سامنے ہے آپ کے, جو آل پاکستان مسلم لیگ بنائی ہے انہوں نے, اس میں 2-2.5 لوگ ہیں, اور وہ 2-2.5 لوگ جو ہیں نا وہ اپنے کو پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں. پرویز مشرف کو یہ پتہ تھا کہ آج تک کسی بھی سابق آرمی کے اس جرنیل نے کامیابی حاصل نہیں کی پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ جس نے مارشل لا لگایا. چونکہ مارشل لا کے دوران تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کی نفرت کا شکار نہیں ہوتا وہ جنرل, عوام کی بھی نفرت کا شکار ہوتا ہے. یقیناً. تو پھر وہ کیسے ایک پارٹی میں عوام کی محبت کو اور ان کی خلوص کو جیت سکتا ہے؟ انہوں نے بھی یہ پارٹی اس لیے بنائی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی اگر ہوگی تو وہ کہیں گے کہ میرے خلاف سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. صحیح. اس سے بچنے کے لیے, اس الزام سے بچنے کے لیے, اور ان کے خلاف جو انتقام کارروائی ہے سامنے کیا ہے انہوں نے ایک جرم. ٹھیک. اور سر ہم بھارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو صدر عالمی بینک کی جانب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو فون کیا گیا. سنتاس معاہدے کے حوالے سے انہوں نے اس بارے میں بات کی کہ ذمہ داریاں پوری کی جائیں. پاکستان تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اس معاملے میں, بھارت کی جانب سے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں, لیکن پاکستان کو فون کر کے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں؟ اس سے پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ دونوں ممالک بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں, جنوری تک کا وقت دیا گیا تھا. یہ جو جتنے بھی عالمی ادارے ہیں جو ہم امداد دیتے ہیں یا جو کسی بھی صورت سے کم ترقی یافتہ ملکوں کی مدد کرتے ہیں, ٹھیک, ان سب کو حمایت حاصل ہوتی ہے امریکہ کی. صحیح. تو آپ دیکھیے کہ ڈو مور کا ہم سے بھی تو دہشت گردی کے معاملے میں خود امریکہ براہ راست کر رہا ہے. جی. اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دہشت گردوں کی سرپرستی نہ کریں. یہی بات ہندوستان کہہ رہا ہے. تو وہ ان کے انٹرسٹ میں کہتے رہتے ہیں. یہ جو آیا ہے عالمی بینک کا یہ جو مطالبہ آیا ہے, یہ بھی امریکہ کی طرف سے ایک اور پریشر ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور ہمیں ڈی مورلائز کیا جا رہا ہے. جو پانی کے معاملے میں اگر امریکہ انصاف نہیں کرے گا تو اس سے ساری دنیا میں اس کا چہرہ بہت داغدار ہو جائے گا. ٹھیک. لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں ہے. صحیح. وہ صرف زیادہ آبادی والے ملکوں کو اپنے فیور میں کرنا چاہتا ہے. ٹھیک. ہندوستان کو وہ کیوں فیور کرتا ہے ہمارے مقابلے میں؟ اس لیے کہ ہندوستان کی آبادی 1 ارب اور 25 کروڑ کے قریب ہے. صحیح. اس کو وہ چائنا کے مقابلے میں کھڑا کر کے, اور چائنا سے وہ جنگ نہیں چاہتا, لیکن وہ اسے بہت زیادہ طاقتور بھی دیکھنا نہیں چاہتا. ٹھیک. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ چائنا کو چیک کرے ہندوستان کے ذریعے, چونکہ ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے. جی. تو یہ ایک تکون بن جاتی ہے دشمنی اور دوستی کی, جس کو امریکہ نے بنایا ہے اور وہ اسے مینٹین کرتا ہے یہاں اپنی ہیجیمنی قائم کرنے کے لیے. اسی لیے تو بھارت کو یہ استثناء کہا جائے کہ وہ حاصل ہے کہ وہ کام کرتے ہیں اور امریکہ ان کے پیچھے ہے, وہ ہلہ شیری کے ساتھ کسی کو بھی دھمکی دے سکتے ہیں. وہاں کے جو ٹرائبل چیفز ہیں انہوں نے کبھی ادھر نکلنے ہی نہیں دیا. تو ایک اور بات بھی ہے کہ بلوچستان میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہوتی انسان کی. پانی نہیں ملتا, خواتین کو کئی میل چلنا پڑتا ہے وہ برتن سر کے اوپر لاد کر پانی لانے کے لیے. تو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے یہاں بھی عرض کیا ہے کہ بلوچستان میں جو اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, ٹھیک, اس کو کنسالیڈیٹ کیا جائے, اکٹھا کیا جائے. صحیح. اور نئے وہاں شہر بسائے جائیں جس میں آبادی کی ایک حد ہو, اور اسکیٹرڈ جو آبادی اس کو اکٹھا لیا جائے. پھر ان کے ساتھ رابطہ حکومت کا بھی ممکن ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور ان کو زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی فراہم کی جا سکتی. ابھی دیکھیں سی پیک جو ہے اس میں کافی حد تک کام شروع ہو چکا ہے وہاں پر, تو اس سے روزگار کے بہت سے مواقع پیدا ہوں گے اور بلوچ عوام کی بھی قسمت بدلے گی اس میں. جی بدلے گی. اور اگر یہ جو اقتصادی راہداری ہے اس میں یہ بھی شامل کر لیا جائے کہ وہاں کی ٹاؤن پلاننگ چھوٹے یونٹس کے ذریعے کی جائے گی تاکہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, وہاں اسکول بنایا جائے, صاف پانی کی فراہمی کی جائے, وہاں ہاسپٹلز بنائے جائیں. یہ 3 بیسک ضرورتیں ہیں وہاں کی. صحیح. اگر یہ پوری ہو جائیں تو وہاں کے لوگ اون کریں گے اپنے صوبے کو. ابھی جب انہیں ضرورتیں نہیں ملتی
پانی تک نہیں ملتا، روزگار نہیں ملتا، یعنی اور دنیا سے ان کا لنک بالکل جیسے ٹوٹا ہوا سا ہے، اور تمام تر اقتدار اور وسائل اب بھی ٹرائبل چیفز اور ان کے جو کٹلری سیٹ ہے اس کے قبضے میں ہے۔